اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ درود و صلوات و محمد پر، محمد کی اولاد پر، سلام و محمد پر اور محمد کی اولاد پر۔ کیونکہ اگر ہم درود یا سلام نہیں بھیجیں گے محمد یا آل محمد کے اوپر، کوئی بھی کمی یا زیادتی نہیں ہوگی، نہ تو ان کے درجات کم ہوں گے نہ ان کے درجات بلند ہوں گے۔ ہمارے نہ پڑھنے سے درجات میں کمی نہیں آنی اور ہمارے پڑھنے سے درجات میں بلندگیاں نہیں آنی، چونکہ درجات وہ ہیں جو قرآن کی آیت کے تحت ورفعنا لک ذکرک، بلند کر دیے گئے ہیں، اور سلام وہ ہے جو ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سورہ الاحزاب کے تحت اللہ پاک خود بھیج رہا ہے، تو اس لیے ہمارے بھیجنے سے کوئی کمی یا بیشی کوئی فرق نہیں پڑنا۔ تو اس کا سب سے بڑا مطمع نظر یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی لیگل فرٹرنیٹی سے بلانگ کر رہے ہوں، یا آپ ٹیچنگ کے پروفیشن سے بلانگ کر رہے ہوں، یا آپ مینوفیکچرنگ کے پروفیشن سے بلانگ کر رہے ہوں، یا آپ مارکیٹنگ کے شعبے سے بلانگ کر رہے ہوں، جہاں بھی جائیں، جو بھی شروعات کریں، جس طرح کا بھی آپ ایک اپنا مینیفیسٹو بنائیں یا اپنا ایک لے آؤٹ بنائیں، اس میں سب سے پہلے اپنی زندگی کا ایک اصول لازم بنا دیں کہ سب سے پہلے مالک الملک کی بلندگیاں، اس کی مقام محبوبیت اور اپنی مقام ابدیت کا لازماً خیال رکھنا، اور ساتھ اس کی بیسٹ کریشن آن دا یونیورس کے اوپر سب سے جو بڑی کریشن ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور ان سے متصل، ان سے متمسک ان کی اولاد کی ذات والا صفات پر درود و سلام بھیجنا۔ اس سے کیا ہوگا؟ آپ کی زندگی میں برکتیں بھی آ جائیں گی، آپ میں خیر کثیر بھی آ جائے گی، آپ میں نہ ختم ہونے والی ازلی اور ابدی نعمتیں آ جائیں گی، اور آپ سے زوال اللہ پاک دور فرما دے گا۔ تو آج میں جو چھوٹی سی بات کرنا چاہوں گا کہ مقام ابدیت ہے کیا، اور مقام ابدیت پر فائز ہونے کے لیے بندے کے پاس کون کون سے سٹیجز ہوں گے، جن سٹیجز پر وہ چلتے چلتے وہ مقام ابدیت کی بلندیاں پائے گا، اور پھر وہ اس مقام پر پہنچے گا جہاں علامہ اقبال کا یہ شعر صادق آئے گا کہ خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ پھر یہ ہو کہ فرشتے تو اللہ کی وہ مخلوقات ہیں جن سے اللہ نے گناہ دور کر دیے ہوئے ہیں، وہ معصوم عن الخطا ہیں، امبیڈڈ ہیں۔ تو لیکن کیا ہے کہ فرشتے سے بہتر ہے انسان بننا، لیکن اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ۔ تو وہ پھر محنت کیا ہے؟ محنت یہ نہیں ہے کہ ہم نے کوئی بیلچہ گینتی اٹھانا اور زمین کھودنی شروع کر دینی ہے۔ وہ محنت کیا ہے؟ اس محنت کے اصول کیا ہیں؟ اس کے اوپر میں اپنے ناقص علم کے تئیں میں کچھ بات کرنے کی کوشش کروں گا۔ جس کو وہ بات پسند آئے اس کے اوپر اللہ کی رحمتیں، جس کو وہ پسند نہ آئے تو وہ گاڑی کے اوپر کس نے لکھا ہوتا ہے گاڑی کے پیچھے پاس کر یا برداشت کر، وہ یا پاس کر یا برداشت کر جائے، یہی میرا خیال ہے میری زندگی کا اور میری جو پروپوگیشن کا جو ہے ایک مطمع نظر ہے اور اس کی ایک ڈائریکشن ہے۔ تو مقام ابدیت ہے کیا؟ دیکھیں، جب بھی کوئی بھی بندہ، دیکھیں بعض اوقات ملا نے ہمیں ایسا مطلب ایک پیچیدہ سا نظام دے کر ہماری روحوں کو بھی اس نے سکیڑ دیا ہوا اور ان کو مفلوج کر دیا ہوا۔ انہوں نے ایک تو یہ ہے کہ پہلے ہی نکاح کا کام اتنا مشکل ہے، پہلے ہی سونا پتہ نہیں کہاں سے کہاں جا رہا ہے، پہلے ہی کسی غریب غربا کی بیٹی کے لیے پہلے ہی وہ کہتے ہیں جہیز لے کر آئیں، پہلے ہی کسی غریب بندے کے لیے کسی عورت کے ماں باپ کہتے ہیں نہیں جی تم نے یہ مہر دینا اور وہ دینا ہے، پہلے ہی ختم۔ اس کے اوپر مولویوں نے بیڑا غرق کر دیا۔ مولوی کیا شروع ہو جاتے ہیں کہ 6 کلمے پڑھنے شروع کر دو۔ اب پہلی بات ہے 6 کلمے ہیں کون سے؟ پہلی بات تو ہے کہ 6 کلمے ہیں کون سے؟ یہ کلمے نہیں ہیں، یہ دعائیہ کلمہ، یہ دعا کلمہ کہتے ہیں کس میں؟ کلمہ کہتے ہیں عربی میں جملے کو، اردو میں جملے کو، یہ جملہ ہمارا ہے، اس کو ہم کلمہ کہہ رہے ہیں۔ اور جب یہ عربی اور اردو کا آپس میں ہوا تو یہ برصغیر میں اسلام کے ساتھ وہ اس کے کھلواڑ کیے گئے ہیں کہ اسلام خود شرمسار ہے۔ تو کلمہ صرف ایک ہی ہے، صرف ایک کلمہ ہے جس کو پڑھنے سے اسلام میں داخل ہونا اولیت ہوتا ہے۔ وہ کلمہ شیعہ بھی وہی پڑھتے ہیں، سنی بھی وہی پڑھتے ہیں، بریلوی بھی، دیوبندی بھی، اہل حدیث بھی، الغرض بوری بھی، اسماعیلی بھی، سب وہ کیا؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ ٹھیک ہے؟ اب دیکھیں اس میں سب سے بڑی بات کیا ہے، جو میری اس ویڈیو آج کی ویڈیو کا حصہ ہے، ہم اقرار کرتے ہیں کہ اللہ کی معبود ہونے کا اور اپنے عبد ہونے کا اقرار ہوتا ہے، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
کائنات کی سب سے بڑی مخلوق ہے، بلکہ ایون اللہ نے یہاں تک کہا ہے کہ اگر اے محمد تجھے میں پیدا نہ کرتا، تجھے میں مبعوث نہ کرتا، تو میں اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کرتا۔ اس کے بعد ایک اور بہت بڑی بات ہے کہ مالک الملک نے کہا ہوا ہے جی کہ اپنا اے میرے حبیب، اے میرے حبیب، جب تک تو اس دنیا پر تیرا سایہ رہے گا تب تک یہ دنیا اپنے امور بخوبی سر انجام دیتی رہے گی، اور جب تجھے میں اس دنیا سے اٹھا لوں گا تو دنیا کا نظام بھی کچھ عرصے کے لیے، کچھ لمحات کے لیے، کچھ سالوں کے لیے، کچھ مہینوں کے لیے منقطع اور معطل ہو جائے گا۔ اس کی سب سے چھوٹی سی مثال ہے واقعہ معراج۔ مختلف مفسر ہیں، وہ کہتے ہیں جی کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ گئے، مسجد حرام خانہ، وہ مسجد حرام کے اندر نہیں تھے، وہ اپنے گھر کے اندر تھے۔ یہ بھی آپ لوگوں کی تھوڑی سی اطلاع کے لحاظ ہے، جب واقعہ معراج ہوا تو سرکار دو عالم اپنے بستر پہ تھے۔ مسجد حرام کا مطلب ہے پاک جگہ، پاک حرمت والی جگہ سے اللہ اس کو لے گیا ایک دور پاک حرمت والی جگہ پر، اور درمیان میں یہ مسجد اقصیٰ ہم نے یہاں ایک سرکاری اسلام والوں نے ایک بیچ میں مفروضہ چھوڑ دیا کہ یہ مسجد اقصیٰ شاید ہیکل سلیمانی کی بات ہے۔ ہیکل سلیمانی بذات خود اولاد ابراہیم علیہ السلام کی ایک بڑی شاخ جناب اسحاق علیہ السلام کی اولاد کا قبلہ تھا، قبلہ ہے اور قبلہ رہے گا۔ اولاد اسماعیل کا قبلہ کعبہ تھا، کعبہ ہے اور کعبہ رہے گا۔ تو وہ بیت الحرام جو مسجد اقصیٰ کی بات ہوئی وہ بیت المعمور کی بات ہوئی، فرشتوں کا قبلہ جہاں سے آگے جبرائیل نے کہا کہ میرے پر بھی جل جائیں گے۔ اتنی بڑی مخلوق کے لیے بھی یہ بات کہنی کہ وہ اللہ کے عبد بھی ہیں اور اللہ کے رسول بھی ہیں، تاکہ شرک کا شائبہ بھی ختم ہو جائے۔ اب یہاں کسی مولوی کا ٹھیکہ دار بننا پہلے ہی سے ختم ہو جاتا ہے۔ کوئی مولوی کہے جی کہ اللہ کو اتنا چھوٹا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، کہ ہماری چھوٹی چھوٹی باتوں سے شرک ہو جائے گا۔ جب آپ یہ اقرار کر رہے ہیں کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، جب ہم یہ اقرار کر رہے ہیں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ کی جو مخلوق بھی ہے اگر وہ نور ہیں تو نور سے بڑے، جو جان نور کا سب سے بڑا سرتاج جو ہے جناب جبرائیل امین علیہ السلام، جہاں ان کی پرواز ختم ہوتی ہے وہاں میرے محمد کی پرواز کی ابتدا ہوتی ہے۔ اور اگر بشر کے حساب سے دیکھا جائے تو جہاں بشریت کی انتہا ہوتی ہے، جہاں یہ بات کی جاتی ہے کہ سب سے بڑا جو مقام ابدیت ہے، اگر کوئی مقام ابدیت پہ فائز ہو گیا تو وہ فرشتے سے بھی افضل ہے۔ تو یہاں کہنے کا مطلب یہ تھا کہ محمد مصطفیٰ بشر ہونے کے ناطے بھی سب سے اعلیٰ و عرفہ ہیں اور نور ہونے کے ناطے بھی سب سے اعلیٰ و عرفہ ہیں۔ تو جب یہاں یہ بات ہوگی، میرا خیال آپ کو مقام ابدیت کی بات تھوڑی سی آپ کے نزدیک بات پہنچ کی ہوگی کہ مقام ابدیت کیا ہے۔ اور مقام ابدیت وہ مقام ہے جس مقام پر فائز ہونے کے بعد انسان کو کسی اور مقام کی طلب رہتی ہی نہیں ہے، کیونکہ جب بندہ کسی کا عبد بن جاتا ہے، عبد کس کو کہتے ہیں؟ عبد بیسیکلی جو لفظ ہے عبد عربی میں غلام کو کہتے ہیں۔ جب بندہ اپنے آپ کو مالک الملک کی غلامی میں دے دیتا ہے تو اس کے بعد کیا بندہ، اب دیکھیں جو عام جو چونکہ ہمارے یہاں تو لونڈی اور غلام کا کنسپٹ کسی حد تک ختم ہو چکا ہوا ہے، ختم تو نہیں ہوا، مطلب وہی بات، جب برصغیر میں اسلام آیا تو اسلام کے ساتھ وہی جو کھلواڑ تھے ان میں سے ایک کھلواڑ یہ بھی ہوا، لونڈی اور غلام کے کنسپٹ کو ختم کرنا، جبکہ اس کی بھی اپنی اپنی حکمتیں تھیں۔ نکاح متع کی بات، اس کی بھی اپنی حکمت تھی، اس کی بھی اپنی ایک توجیہات تھیں، کیونکہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب آخری وحی نازل ہوئی تو کیا ہوا؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، کہ آج تمہارا دین تم پر مکمل ہو گیا۔ اب اس کے بعد کسی میں یہ اوقات نہیں تھی کہ دین میں نئی باتیں نکالتا۔ جو چیز محمد کے دور تک حلال تھی وہ آج بھی حلال ہے اور قیامت تک حلال ہوگی۔ لیکن کہنے کی بات یہ کہ ہم لوگوں نے اپنے اپنے ذاتی مفادات کے لیے، وہ کہتے ہیں نا، علامہ اقبال بڑے کام کا شعر ایک فرماتے ہیں، علامہ اقبال کیا فرماتے ہیں کہ خود کو بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں۔ کون ہوئے کس درجہ بے توفیق فقیان حرم، ان غلاموں کا فتویٰ ہے کہ ناقص کا یہ کتاب، نعوذ باللہ، ان غلام، وہ کیا فرماتے ہیں اقبال ہمیں بتانے کے لیے، کیونکہ لا پہلے نہیں ہوتا ہے اور پھر اقرار ہوتا ہے اللہ کا، اس میں پاور ہوتی ہے کہ ان غلاموں کا فتویٰ ہے کہ ناقص کا یہ کتاب، کہ سکھاتی نہیں مومن کو غلامی کا طریق۔ وہ جو کہتے ہیں نا یہ قرآن جو ہے، وہ یہ کہتے ہیں یہ قرآن نعوذ باللہ من ذالک، یہ قرآن غلامی کا طریقہ نہیں سکھاتا، نعوذ باللہ، اس لیے یہ کتاب نعوذ باللہ من ذالک، اس لیے اس میں وہ ڈفرنٹ توجیہات پیش کی، اپنے اپنے مطالب کی تفسیریں لکھی، اپنے اپنے مطالب کے ترجمے لکھے، اور کلام الہی کے ساتھ
جانتے بوجھتے دانستہ طور پر انہوں نے قرآن کے اوپر بھی نعوذ باللہ من ذالک الزامات لگا دی. اب مقام ابدیت کی بات کی ہوگی، مقام ابدیت تو ہوگا کیسے؟ اس کے لیے میں 2-3 مثالیں آپ کے ساتھ آپ کے ذہن نشین کر کے یا آپ کے گوش گزار کر کے میں اپنی بات کو کمپلیٹ کر دوں گا. سب سے بڑی مثال ہے مقام ابدیت کی جناب ابراہیم علیہ السلام کی، کیونکہ ان کی مثال میں اس لیے دے رہا ہوں کہ ابراہیم وہ ہستی ہے جو عیسائیوں کا بھی پیشوا ہے، ابراہیم وہ ہستی ہے جو یہودیوں کا بھی پیشوا ہے، ابراہیم وہ ہستی ہیں جو مسلمانوں کا بھی پیشوا ہے، ابراہیم وہ ہستی ہیں جن کے بارے میں ہر نماز میں مسلمان اپنی عبادت میں یہودی، اپنی عبادت میں عیسائی یہ اپنے اپنے تعین اعلان کرتا ہے کہ جس طرح تو نے رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائیں ابراہیم اور اس کی اولاد پر، ویسے ہی رحمتیں نازل فرما ہمارے نبی اور ہمارے نبی کی آل پر. تو ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں پھینکا جا رہا تھا تو وہ آگ اتنی جس وقت نا پرزور اور پرجوش سے روشن کی گئی تھی نمرود نے، کہ اس آگ کے اوپر تاریخ داں یہ کہتے ہیں کہ 40 میل بلندیوں کے اوپر جب پرندے پرواز کرتے ہیں ان کے پر جل جاتے تھے. اور ابراہیم کو آگ میں پھینکنے کے لیے منجنیق کا استعمال کیا گیا، اس لیے منجنیق کے بارے میں کہتے ہیں اس کا جو ایجاد کردہ ہے وہ بھی نمرود ہے. تو منجنیق کے ذریعے ابراہیم کو دور سے آگ میں نعوذ باللہ من ذالک پھینکا گیا. لیکن کیا ہوا اس وقت؟ اللہ کے سارے فرشتے یک جنبش سے ذبح ہو کر اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کر یہ اعلان کرتے ہیں کہ اے مالک الملک، اس وقت اگر تو اپنے اس خلیل کو نہیں بچائے گا تو تیرا نام لیوا بھی کوئی نہیں ہوگا. تو اللہ نے، چونکہ وہ مالک تھا، فرشتہ تو امبیڈڈ ہے، انسان فرشتے سے افضل کیوں ہے کہ انسان کو اللہ نے سمجھ کی توفیق دی ہے. فرشتے میں سمجھ تو نہیں ہے، فرشتے کو جو اللہ نے ڈال دی ہے اس نے وہی کام کرنا. اللہ نے کہا چلو تم جاؤ، جا کر تم ابراہیم کو قائل کر سکتے ہو تو قائل کر لو کہ تم آگ میں نہ کودو اور مطلب ہم تمہیں بچا لیں گے. جب وہ فرشتے بار بار ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے تو ابراہیم علیہ السلام بار بار کہتے تھے کہ کیا تم بھیجے گئے ہو یا تم خود؟ تو انہوں نے کہا جی ہم اپنی منشا اور مطلب کے تحت آئے لیکن اللہ کے حکم کے تحت نہیں بھیجے گے. تو ابراہیم کیا فرماتے تھے؟ مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے. تو اس وقت فرشتے اللہ کی بارگاہ میں جھک کے اللہ نے کہا کہ اگر تیری مخلوق ایسی ہو سکتی تھی، تیری یہ مخلوق ایسی ہے، تو ہم یہ ببانگ دول کہتے ہیں کہ سب سے اعلیٰ و عرفہ مخلوق وہ کیا ہے؟ وہ تیری بشر ہے، آدم ہے، آدمی ہے، انسان ہے. تو جب ابراہیم آگ میں گئے تو قرآن کیا کہتا ہے کہ اے آگ تو ابراہیم پر سلامتی والی ہو جا، تو ابراہیم پر ٹھنڈی نہ ہو، تو ابراہیم پر سلامتی والی ہو جا. تو اسی لیے تو علامہ اقبال نہیں پکار اٹھے، علامہ اقبال نے فرمایا کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے میں تماشا لبے بام ابھی. اب عقل جو ہوتی ہے نا، عقل جب آپ عقل کی بات کریں گے، عقل کبھی آپ کو مقام ابدیت پر فائز نہیں کروا سکے گی. اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بڑے بڑے مفکر جو نام نہاد بنے ہوتے ہیں، بڑے بڑے جو تاریخ دان یا بڑے بڑے جو فلاسفر بن جاتے ہیں خود، تو تھوڑا بہت ان کو 4-5 کتابیں پڑھ لیتے ہیں نا. اتنا فرض کیا یہ میرے بیت پر آپ کو کتابیں نظر آ رہی ہوں گی تو کتابیں پڑھ کر وہ سمجھتے ہیں شاید کیا پتہ ہم عقل کل بن گئے. تو میں ابھی اس سے پہلے ایک ویڈیو میں کہہ چکا ہوں کہ جو صرف ہماری یہ گلیکسی ہے، جو ہماری یہ گلیکسی، اس کے اوپر جو ہم آسمان کے اوپر ستارے دیکھتے ہیں، ان کو اگر ہم گنیں تو سائنس کہتی ہے یہ کم و بیش 6000 کے لگ بھگ ہیں. اور اس طرح کی پھر سائنس کہتی ہے تقریباً 2 بلین گلیکسیز موجود ہیں، 20 ملین، 1 بلین 10 ملین کا 20 ملین گلیکسیز موجود ہیں. تو مجھے بتائیں کہ ہم ایک چھوٹا سا بندہ، چھوٹا سا ذہن، کیا ہم اللہ کی اس مقام معبودیت کی ایک پرتو بھی دیکھ سکتے ہیں؟ اس کا جنہوں نے پرتو دیکھا تو وہ کیا ہوا؟ وہ ابراہیم ہوا. کیا ہوا پھر ابراہیم جب آگ میں پھینکا گیا تو آگ کیا ہوگی؟ اسلام ٹھنڈی نہیں ہوئی. اللہ نے قرآن میں یہ نہیں کہا کہ اے آگ تو ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جائے، ٹھنڈی ہوتی پھر بھی ابراہیم کو نقصان ہوتا. اے آگ تو ابراہیم پر سلامتی والی ہو جائے. تو آگ ابراہیم پر کیسے سلامتی والی ہوئی؟ ابراہیم کے ساتھ جو ان کے ہاتھوں کے ساتھ جو رسیاں باندھی ہوئی تھی وہ جل گئیں، لیکن ابراہیم کو آگ نے ان کا بال بھی بیکا نہ کر سکی. کیوں؟ کیونکہ وہ آگ ابراہیم پر سلامتی والی ہو گئی تھی، اس لیے کہ ابراہیم مقام میں ابدیت کو پہچان چکے تھے. اسی طرح جناب موسیٰ علیہ السلام کی بات، جناب موسیٰ علیہ السلام مقام ابدیت کو پہچان چکے تھے. تو کیا ہوا جب کوہ طور پر گئے اپنی قوم کے 40 بندوں کو ساتھ لے کر، تو وہ ضدی جو قوم تھی بنی اسرائیل، انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ ہم نے تیرے اللہ کا جلوہ دیکھنا ہے. تو موسیٰ نے، اللہ نے کیا فرمایا کہ میں صرف ایک جو سوئی ہوتی ہے نا، سوئی کا جو جس میں دھاگا پروتے ہیں، اس کے 99 حصے کریں، اگر اس میں سے ایک حصے میں اپنا نور
کوہ طور پہ پھینکوں گا. اگر طور زندہ رہا, طور اگر موجود رہا, زندہ میں نے کس سینس میں کہا کہ ہر چیز میں اللہ پاک نے اس میں جان چھوڑی ہوئی ہے, اس کی اپنی اپنی حرکات و سکنات ہیں, انسانوں کی اپنی حرکات و سکنات ہیں, پودوں کی اپنی ہیں, جانوروں کی اپنی ہیں, جمادات کی اپنی ہیں. اگر کسی کو یقین ہے تو یہ میرے ہاتھ میں سے یاقوت لگا ہوا ہے, یہ جو پتھر ہے جب یہ قلم ہوتی ہے پہاڑ کے ساتھ تو یہ بل پھلتی بھی ہے اور پھولتی بھی ہے. تو چلو یہ ایک لمبی بات ہو جائے گی, اس زمن میں پہنچ نہیں رہا. تو طور کے اوپر جب وہ نور کی کرن پڑی, طور جل گیا, اور موسیٰ کے ساتھ جو بندے تھے وہ مر گئے, قرآن کہتا ہے, اور موسیٰ بے ہوش ہو گیا. تو کیا ہوا جی بات؟ تو پھر موسیٰ نے اللہ پاک کے حضور دعا کی کہ یا اللہ ان بندوں کو تو دوبارہ زندگی عطا فرما, کیونکہ میری قوم جو ہوگی وہ میرے خلاف ہو جائے گی. تو کیونکہ موسیٰ مقام ابدیت پہنچ چکے تھے, اور ابھی تک یہ بندے مقام ابدیت میں ڈاواں ڈول تھے, تو جو لوگ ڈاواں ڈول ہوتے ہیں وہ ڈاواں ڈول ہی رہتے ہیں. پھر اس کے بعد جناب عیسیٰ علیہ السلام, جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, اور میں ان دونوں ہستیوں کو جناب حسین علیہ السلام کے سجدے میں جا کر منسلک کروں گا. جب جناب حسین کا گلا شمر کاٹ رہا تھا, 13 ضربیں شمر نے جناب مولا حسین کے گردن مبارک پہ لگائیں. تو مجھے بتائیں, آج کے ایک چھوٹا سا ننا منا سا پیر, ننا منا سا ذاکر, ننا منا سا مفتی, ننا منا سا ملا, وہ دعا کرتا ہے تو ہم لوگ کہتے ہیں جی تیری دعا کے صدقے بارش بھی ہو جائے گی, یہ بھی ہو جائے گا, وہ بھی ہو جائے گا. ایک اور یہ کوٹلی ستیاں کا ایک نوسرباز پیر ہے جو کہتا ہے جی کہ میں مریضوں کو شفا دیتا ہوں, یہ کرتا ہوں, وہ کرتا ہوں. تو کیا وہ اس وقت نبی کا نواسا اگر یہ دعا کرتا کہ اس لشکر کو تباہ و برباد کر, کیا لشکر تباہ نہ ہوتا؟ اس لیے دعا نہیں کی کیونکہ مقام ابدیت پر فائز ہونا تھا. کیوں؟ اللہ نے ان نفسوں کے بدلے اللہ نے اپنی رضا خرید لی ہوئی ہے. تو جب یہ لوگ, یہ کیا ہوتے ہیں پھر, یہ نہیں ہوتا کہ اب اللہ ان کو کیا تحفہ دیتا؟ اللہ ان کو تحفہ دیتا سورہ البقرہ کی ان آیات کی روشنی میں. کیا کہتا ہے اللہ پاک؟ فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا